أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتوں کا مزید نزول فرما، اور اے اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی اس امت پر رحمتوں کا نزول فرما. انک حمید مجید، بے شک تو ہی بزرگی والا ہے اور تو ہی عظمتوں والا ہے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کے اندر، ان کے مرتبے کے اندر، ان کے روب اور دبدبے کے اندر، ان کی شان و شوقت، ان کی وجاہت اور وقار کے اندر مزید برکت عطا فرما. اور اے اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائی ہی اس امت کے ایمان کے اندر، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی ہے اس امت کے تقوی کے اندر، حلم اور بردباری کے اندر، شوق دین، شوق جد و جہد، شوق جہاد اور شوق شہادت کے اندر برکت عطا فرما. انک حمید مجید، بے شک تو ہی بزرگی والا ہے اور تو ہی عظمتوں والا ہے. نہایت ہی قابل صد احترام حافظ سیف الرحمان صاحب، قاری احمد سعید صاحب قیم پشاور، شیخ عزیز الرحمان صاحب اور عنایت الرحمان صاحب، اور دیگر اس تربیت گاہ کے اندر شریک میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور قافلہ حق کے ساتھیوں اور نوجوانوں. موضوع بڑا ہی دلچسپ اور ہمہ جہت ہے. کارکن اور تحریک کی کامیابی کے بنیادی تقاضے یا لوازمات کیا ہیں؟ آخر و بنیادی کون سے کام کیے جائیں کہ کارکن بھی کامیاب ٹھہرے اور تحریک بھی کامیاب ہو جائے؟ یہ موضوع بذات خود بڑا ہمہ جہت ہے، اس کے بڑے پہلو ہیں. مطلب یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ تقاضے پورے نہ کیے جائیں تو کوئی کارکن کامیاب ہو سکتا ہے، کوئی فرد کامیاب ہو سکتا ہے. یعنی جو تقاضے آپ کی خدمت میں یہاں رکھے جائیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں، اسلامی تاریخ کی روشنی میں، سیرت طیبہ کی روشنی میں، کہ یہ ممکن نہیں کہ وہ کارکن تقاضے پورے نہ کرے اور فقط مناجات کی بنیاد پر، خواہشات کی بنیاد پر، یا کوشش، کاوش اور جد و جہد سے خالی دعاؤں کی بنیاد کے اوپر وہ کامیاب ہو جائے. بالکل اسی طرح یہ تحریک کے لیے بھی تقاضے اتنے ہی ضروری اور اتنے ہی ناگزیر ہیں کہ جتنے کہ کارکن کے لیے. اور اسی میں ایک بات اور بھی ہمارے سامنے آتی ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی کارکن تحریک کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا، اجتماعیت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا. کو جو علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں. تو اسی لیے یہ بات بڑی اہم ہے. آپ لوگ پشاور سے تشریف لائے ہیں، راولپنڈی سے آئے ہیں، یہ بات بڑی اہم ہے کہ یہ تحریکیں کیوں ضروری ہوتی ہیں، یہ اجتماعیت سے جڑنا کیوں ضروری ہوتا ہے. کیا کبھی کسی نے تنکے کو بھی گھونسلہ کہا ہے؟ کیا کسی ایک دھاگے کو بھی کسی نے رسہ کہا ہے؟ یہ جو کپڑا آپ نے زیبتن کیا ہوا ہے، یہ کپڑا ایک دھاگے کا نام تو نہیں ہے.
اس میں ایک دھاگے کی اہمیت ضرور ہے، لیکن اگر ایک دھاگا اس بات پہ اصرار کر لے اور ضد کرے اور اس زوم کے اندر کہ میں انفرادی طور پہ اپنی حیثیت کو بچا سکتا ہوں، تو وہ دھاگا ہواؤں میں تحلیل ہو جاتا ہے، اڑ جاتا ہے۔ اسی لیے کارکن کی کامیابی کا انحصار اس بات پہ ہے کہ وہ اجتماعیت کا حصہ بنے، تحریک کا حصہ بنے، نہیں تو پڑا ہوا گدلا پانی ہے، وہ موج نہیں بن سکتا۔ بالکل اسی طرح جہاں کارکن کی کامیابی کا انحصار تحریک کے ساتھ جڑنے اور اجتماعیت کے ساتھ جڑنے میں ہے، بالکل تحریک کی کامیابی کا بھی انحصار اس پر ہے کہ اس کے لیے کس طرح کے کارکن میسر ہیں۔ کوئی تحریک مخلص کارکنان کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اگر کامیاب ہو سکتی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ عبس کے اندر قطعاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی نہ فرماتے کہ عبداللہ ابن مکتوم آئے ہیں اور آپ نے تیوڑی چڑھائی، آپ نے ناگواری کا اظہار کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تحریک کے لیے کارکن بھی لازم ہے اور کارکن کے لیے تحریک بھی یہ دونوں لازم ملزوم ہے، اکٹھے چلیں۔ اسی لیے یہ آج ہی آپ طے کریں گے، یہ آج ہی آپ طے کریں، یہ فوراً طے کرے گا، یہ آپ کی پہلی ورکشاپ، یہ پہلی تربیت گاہ طے کر دے گی کہ آپ کس طرح کے کارکن بننے جا رہے ہیں اور کس طرح کی تحریک آپ کے اپنے علاقے کے اندر، آپ کی یونین کونسل کے اندر، آپ کے ضلع کے اندر وجود پائے گی۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اسی لیے یہ آپ نے طے کرنا ہے کہ آپ افق پہ کیسا چمکتے ہیں، کیا رانائی آپ کے اندر سے اسی لیے ہم وہ ساری روشنیوں کو یہاں ذکر کریں گے کہ ایک کارکن کی شخصیت کے اندر کس طرح دلکشی، کس طرح خوبصورتی اور کس طرح کامیابی کے گر پیدا ہو سکتے ہیں، اور تحریک پھر ان کارکنوں سے مل کر کس طرح کامیاب ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اس کے لیے تمہیداً میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیو، یہ جو کامیابی ایک لفظ ہے، یہ بڑی خوبصورت چڑیا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے اسے قید کرے۔ کامیابی کی خواہش تو ہر کس و نہ کس، ہر خاص و عام، ہر بندہ و آزاد اور غلام کے دل کے اندر کامیابی کی خواہش جو ہے وہ پنپتی ہے، کروٹ لیتی، اس کا دل چاہتا ہے کامیاب ہو۔ اور یہ خواہش صرف انسانوں میں نہیں ہے بلکہ جانوروں میں بھی یہ خواہش۔ لیکن یہ کامیابی، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ کامیابی فقط کوئی ایسا ویسے نوجوان ابھی بیٹھے ہوئے ہیں دوست، تھوڑی نیند اڑانے کے لیے کہہ سکتا ہوں، کوئی ایسی جرت کر سکتا ہے بیٹھا ہوا یا نوجوان دوست بھائی کہ جی ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ جی میں کامیاب نہیں ہونا چاہتا؟ ارے کوئی ہاتھ کھڑا کرے، چلے دوسرا ہاتھ کھڑا کر لیتے ہیں۔ مثبت سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہم سارے کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کیجئے، ہم سارے کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ میں دونوں ہاتھ کھڑا کرتا ہوں۔ کامیابی کے لیے تو معوض اور معاذ کی طرح اپنی ایڑیوں کو بھی اٹھانا پڑتا ہے، اسی لیے ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ میں دوسرا سوال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ایک بندہ مسلمان، ایک بندہ مومن کے لیے کامیابی ہے کیا چیز اسلام کے تناظر میں؟ تو آپ میں سے یقیناً یہ جواب آئے گا کہ اسلام کے تناظر کے اندر بحیثیت مسلمان کامیابی کا معیار ہمارے نزدیک، کامیابی کی کسوٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسلام کو اپنی ذاتی زندگی، انفرادی زندگی پر بھی غالب کریں اور اپنی اجتماعی زندگی کے اندر بھی اقامت دین کا فریضہ ادا کریں۔ یہ کامیابی۔ اب اسی سوال سے آگے تیسرا سوال آپ کے لیے میں رکھنا چاہتا ہوں، پیچھے بیٹھے ہوئے دوست بھی اگر موبائل میں نہیں ہیں اور وہ سن رہے، میں تیسرا سوال آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا اسلام کے غلبے کی اور اسلام کی اپنی ذات اور اپنے معاشرے کے اندر اقامت اور تنفیذ، یہ اتنا بڑا خواب، اتنی بڑی کامیابی، اتنا بڑا مقصد، کیا یہ فقط دعاؤں سے پورا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ فقط مناجات سے پورا ہو سکتا ہے؟ کیا پنجگانہ نماز کے بعد لمبی لجاجت سے دعائیں مانگی جائیں؟ کیا عیدین کے بعد لمبی دعائیں مانگی جائیں؟ کیا حرم پاک کے گرد طواف کرتے ہوئے لمبی لمبی غلبہ اسلام کی دعائیں مانگی جائیں؟ یہ فقط مناجاتوں سے، دعاؤں سے، التجاؤں سے نہیں ہونے والا۔ یہ خواہشات نہیں ہے کہ جسے پالا جائے اور اس کا پھر طواف کیا جائے، بلکہ یہ خواہش، کامیابی کی خواہش اور غلبہ دین کی خواہش اور اپنی انفرادی بحیثیت کارکن کامیابی اور بحیثیت تحریک کی کامیابی، یہ در حقیقت بہت بڑے تقاضے رکھتی ہے۔ اسی لیے میں نے سہارا لیا ان آیات کا کہ جو آیات تحریک اسلامی کے قائد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بالکل پہلی وحی کے طور پہ اتری تھی، اور یہ آیات جب اترتی ہیں اس حالات کو دیکھیے کیا حالات تھے۔
معاشرہ عقیدے کے اعتبار سے بری طرح پٹ چکا تھا. جس کا جو دل کا چاہتا تھا اس کو پوجتا تھا. من گڑت دیویاں تھی، من گڑت بت تھے. کسی نے پتھر کے بنائے ہوئے تھے تو کسی نے لکڑی کے گھڑے ہوئے تھے. عقیدے کے اعتبار سے اتنے زیادہ گئے گزرے لوگ تھے. اور جس معاشرے کے اندر تحریک کی بنا ڈالی جا رہی تھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے یہ کام لگایا جا رہا تھا، اس معاشرے کے اعمال کی اور ان کی معیشت کی یہ حالت تھی کہ معاشی طور پر جس کی لاٹھی اس کی بھینس. خانگی طور پر اور معاشرتی طور پر معاشرہ اتنا گیا گزرا معاشرہ تھا کہ عورت کو رکھیل کے علاوہ کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا. نہ اس کے کچھ سماجی حقوق تھے، نہ معاشرتی حقوق تھے، نہ معاشی حقوق تھے، نہ خانگی حقوق تھے. ایک کٹ پتلی تھی بیچاری. ایسی بنجر زمین کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زرخیزی لانے کا ذمہ دار بنایا گیا اور کہا گیا آپ کو ہم رسول بنا کے بھیجتے ہیں اور یہ پیغام پہنچانا ہے. لیکن اتنی شوریدہ زمین، اتنی بنجر زمین، اس زمین کے اوپر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا اور کیا ذمہ داریاں بتائیں، وہ راز کیا بتائے، وہ تقاضے کون سے رکھے. اچھا جی، ویسے سوچنے والی بات ہے، دوست بیٹھے ہوئے ہیں، سورہ فاتحہ سب پڑھتے ہیں. نماز کے اندر آپ کو 5 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھائی جاتی ہے. 17 رکعات کے اندر آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں فرض رکعات کے اندر. لیکن نازل سورہ فاتحہ پہلے نہیں ہوئی. سب سے پہلے کون سی سورت نازل ہوتی ہے آپ جانتے ہیں؟ سورہ علق نازل ہوتی ہے. آخر یہ کتنی کو ضروری تھی؟ وہ جو حکمتوں بھری ذات ہے اس نے آخر یہی سورت کیوں نازل کی؟ تحریک اسلامی کے اوائل اور ابتدائی دنوں کے اندر کہ جب تحریک کی بنیاد رکھی جا رہی اور قائد تحریک کو تقاضوں کے طور پر، شعور کے طور پر، ذمہ داریوں کے طور پر جو آیات دی جا رہی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی آیات، سورہ یاسین کی نہیں، سورہ رحمان کی نہیں، سورہ محمد کی بھی نہیں، بلکہ سورہ علق کی. پھر دوسری جو آیات اترتی ہیں وہ سورہ مدثر کی ہیں، میں نے وہ تلاوت کی. آخر یہ کیا آیات تھی؟ یہ در حقیقت وہ تقاضے، یہ وہ سنتیں، یہ جو بنیادی ریکوائرمنٹ ہیں، یہ پری ریکوزٹس ہیں، جیسے کہتے ہیں ابتدائی لوازمات. یہ ابتدائی لوازمات، ابتدائی تقاضے کہ اگر آپ نے یہ تقاضے پورے نہ کیے تو عرب کے اندر جو آپ کام کی ابتدا ڈالنا چاہتے ہیں اور جو دنیا کو ایک نئی سمت کے اندر ہانکنا چاہتے ہیں، جو ان کی معیشت کو، ان کی معاشرت کو، ان کی تہذیب اور تمدن کو، ان کی سیاست اور ان کی معاشرت کو آپ سنوارنا چاہتے ہیں، ان کو صلح اور جنگ کے قوانین دینا چاہتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہوگا. اسی لیے یہ بات پہلے ہی دن ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ کام فقط خواہشات، دعائیں اور مناجات پہ نہیں ہوتا. اتنا بڑا کام کہ پوری دنیا کو اپنے انقلاب کا خگر بنانا، ان کو ایک نئی معیشت دینا، نئی معاشرت دینا، نئی تہذیب دینا، نیا تمدن دینا، ان کو صلح و جنگ کے قوانین دینا، یہ ممکن نہیں ہوگا. اس کے لیے بنیادی تقاضے ہیں جو پورے کرنے ہوں گے. اب میں آپ کے سامنے وہ تقاضے رکھنے جا رہا ہوں، بالکل ہم نکات کی صورت میں پڑھیں گے. میرے بھائیوں اور دوستوں، بظاہر تو پہلی وحی اور پہلی سنت جو اترتی ہے اور پہلا تقاضا اترتا ہے وہ اترتا ہے اقرا، پڑھیے. لیکن اس سے پہلے بھی ایک سنت تھی. وہ سنت کون سی سنت تھی؟ وہ غار حرا کی سنت تھی. اور عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ غار حرا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے جاتے تھے اور بجا طور پر عبادت کے لیے جاتے تھے. لیکن عبادت کے تو کئی معنی ہیں، بڑا وسیع مفہوم رکھتی ہے. عبادت کا مطلب تو صرف سجدے کرنا نہیں ہے، عبادت کا مطلب تو صرف نوافل ادا کرنا نہیں ہے. عبادت کا تو مطلب اللہ کی یاد کے اندر غافل ہو کر، اللہ کی یاد کے اندر اپنے آپ کو پریشان حال کرتے ہوئے سوچ بچار کرنا بھی عبادت ہو. اسی لیے غار حرا میں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدلتے ہوئے حالات، دم توڑتی ہوئی انسانیت، اخلاق باختہ تہذیب، ان تمام حوالوں سے پریشان حال جایا کرتے تھے. سوچا کرتے تھے، غور و فکر کیا کرتے تھے کہ میرے پڑوسی میں کیا ہو رہا ہے، یہ عرب کو کیا ہو گیا ہے، یہ آج کے انسان کو کیا ہو گیا، رب سے غافل ہو رہا. اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، کسی بھی کامیاب کارکن اور تحریک کے لیے سب سے پہلا بنیادی تقاضا جو اسلام اور جو قرآن ہمارے اوپر لگاتا ہے، جو بانی تحریک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی یہی لاگو کیا گیا، وہ کیا تھا؟ سوچ بچار کرنے والی شخصیت بنائیے، غور و فکر کرنے والی شخصیت بنائیے، کڑنے والی شخصیت بنائیے. میرے اڑوس پڑوس میں کیا ہو رہا ہے مجھے پرواہ نہیں، میری اولادیں اور میری نسلیں کس کے کارکن بنتے چلے جا رہے، یہ نوجوان نسل کدھر جا رہی،
میرے پڑوسی بسنے والا ارسلان اور اسجد، میں یہ نام فرض کر رہا ہوں، یہ اسجد اور ارسلان کو کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو میرے اپنے معاشرے کے اور میرے اپنے معاشرتی خاندان کے فرد ہیں، یہ نوجوان ہیں، یہ تو شیطان کی حزب میں جا رہے ہیں۔ اسی لیے جو بندہ مومن اور جو کارکن اور جو تحریک سوچ وچار نہیں کرتی، غور و فکر نہیں کرتی، تدبر نہیں کرتی، اڑتی نہیں، پریشان نہیں ہوتی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ لعلک باخع نفسک، اے نبی آپ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اتنا کڑنے لگ گئے ہیں اور پریشان ہونے لگ گئے ہیں، لگتا ہے کہ آپ اپنی جان جو ہے وہ دے بیٹھے۔ یہ سنت ہے نبی۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، بدلتے ہوئے حالات کے بارے میں غور و فکر کرنا کہ اس کو کس طرح موڑا جائے، خراب ہوتی قدروں کے بارے میں اور بے قدر ہوتی اقدار کے بارے میں غور و فکر کرنا، اور اس میں اپنے کردار کے بارے میں غور و فکر کرنا، سوچ بچار کرنا، تدبر کرنا، اس کے بارے میں کڑنا کہ میں گھر کو کس طرح ایک اسلامی ماحول دے سکتا ہوں۔ اگر کامیابی کے راز یہی ہیں تو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے تھے، تو میرے لیے بھی کامیابی کے راز یہی ہے۔ اگر لاہور پہنچنے کا راستہ ایک پہلے سے طے کر دیا گیا ہوا ہے تو میرے لیے بھی وہی ہونا چاہیے۔ اگر نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی برگزیدہ ہستی اور ان جیسی بڑی اللہ کے قریب اور مقرب ہستی ہونے کے باوجود بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی چھوٹ نہیں دی، کوئی رخصت نہیں دی، ان کے لیے یہ تقاضے قرار پاتے کبھی سوچ بچار کرنا پڑے گا، اور ہر نبی نے کیا۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، جو بھی کامیاب انسان، آپ کارکن اور تحریک کو چھوڑ دیجئے، کوئی کامیاب بزنس مین اٹھا لیجئے، کسی بھی کامیاب کھلاڑی کو دیکھ لیجئے، اس کی کامیابی کے پیچھے جو سب سے بڑا راز اور سب سے بڑا تقاضا جو موجود ہوگا وہ کیا موجود ہوگا؟ کہ وہ لوگ سوچ بچار کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اپنی حرکتوں کے بارے میں کرتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت کہ یہ تو ستارہ ہے، یہ ڈوب گیا ہے، یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ اچھا یہ چاند تھوڑا بڑا لگتا ہے، غور و فکر کر رہے ہیں، خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں، حقیقت کی پیروی میں جا رہے ہیں، حق کو تلاش کر رہے ہیں۔ اچھا یہ چاند جو ہے یہ تھوڑا بڑا لگتا ہے، یہ ستارے کے مقابلے میں زیادہ روشن لگتا ہے، میرا یہ رب ہے، لیکن جب وہ غروب ہو جاتا ہے تو پھر اس سے بڑا سورج روشن ہوتا ہے، لگتا ہے یہ سب سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی غروب ہو جاتا ہے تو غور و فکر اس نتیجے تک پہنچتی ہے کہ غروب ہو جانے والے، مٹ جانے والے، فنا کی گھاٹ اترنے والے یہ مخلوقات میری خدا نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، غور و فکر کرنا یہ پہلی سنت، یہ پہلا تقاضا ہے۔ آپ سوچا کریں کہ میری یونین اور میرے حلقے کے اندر میں کتنے نوجوانوں کو اپنے قریب کر سکتا ہوں، ان کو خدا کے قریب لا سکتا ہوں۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، بھلائی کی طرف دعوت دینے والا ایسا ہی ہوتا ہے، نیکی کی طرف راہ راست پر لانے والا فرد ایسا ہی ہے، اور اجر کے اعتبار سے ویسا ہی مستحق ہے جیسا کہ اس نیکی کو کرنے والا۔ اس لیے میرے بھائی یہ پہلا تقاضا ہے۔ پھر دوسرا تقاضا کیا نبی کے سامنے رکھا گیا؟ ویسے نبی مستجاب الدعوات تو تھے، مستجاب الدعوات کہتے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ لیتے، یا میرے مالک مکہ کے حالات کو بدل دے، مدینہ کے حالات کو بدل دے، جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے عموماً مولوی صاحب ذرا دعا کیجئے گا اسلام غالب آ جائے، ذرا دعا کیجئے گا کشمیر جو ہے نا اس کے مسلمانوں کو سہولت مل جائے۔ ویسے تو یہ پچھلے اشرے کے اندر آذربائیجان کے لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ دعاؤں سے نہیں ہوتا سب کچھ، بلکہ دعاؤں سے پہلے آپ کو اپنا سارا کچھ لے کر میدان عمل کے اندر، میدان بدر کے اندر لانا پڑتا ہے۔ پھر میدان بدر کے اندر آپ اپنی 13 سالہ زندگی کی کوشش اور کاوش اور جمع پونجی لا کے رکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یا میرے مالک دعا کرتا ہوں کہ اس کو غلبہ عطا فرما۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، دوسرا تقاضا کیا تھا؟ پھر وہی اترتی ہے۔ جب آپ سوچ بچار کرنے لگ جائیے، بڑا ترتیب بڑی زبردست ہے، ان آیات کی ترتیب بڑی زبردست ہے۔ جب آپ سوچ بچار کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، کڑتے ہیں اپنی اولاد کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں، اپنے گرد و پیش اور ماحول کے بارے میں، اپنے تعلق داروں کے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں، اپنی یونین کونسل اور اپنے پی پی اور این اے کے حلقے کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، جب ملک و ملت کے بارے میں آپ کڑنا شروع کر دیتے ہیں، پریشان ہونا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میری طرف 1 قدم اٹھاؤ، میں تمہاری طرف 10 قدم اٹھاؤں گا، تم میری طرف چل کے آؤ گے، میں تمہاری طرف دوڑ کے آؤں گا، پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں تمہارے ہاتھ بن جاؤں گا کہ جس سے تم پکڑتے ہو، میں تمہارے کان بن جاؤں گا کہ جس سے تم سنتے ہو، میں تمہاری زبان بن جاؤں گا کہ جس سے تم بولتے ہو، اور تمہاری آنکھ بن جاؤں گا کہ جس سے تم دیکھتے ہو۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ایک بندہ مومن کے اندر سمو جاتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، جب اتنا بندہ کڑنا شروع کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی وحی متوجہ ہوتی، پھر اقرا کا سبق شروع ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے علم حاصل کیجئے۔ اسی لیے دوسرا بنیادی تقاضا کیا ہے کارکن اور تحریک اسلامی کے کامیاب ہونے کے لیے، کہ وہ اپنا علم کے ہتھیار کو تھامے۔ دنیا کا سب سے بڑا جرم گناہگار ہونا نہیں ہے، گناہگاری بھی بہت خطرناک چیز ہے۔ ایک گناہگار انسان بھی معاشرے کے لیے بڑا خطرناک ہوتا ہے، مہلک ہوتا ہے، لیکن دنیا کے لیے اور انسانیت کے لیے اور خود انسان اپنی ذات کے لیے سب سے زیادہ خطرناک اس وقت بن جاتا ہے کہ جب وہ جاہل ہوتا ہے۔ اسی لیے دنیا کا سب سے بڑا جرم گناہگاری نہیں ہے، دنیا کا سب سے بڑا جرم جو ہے وہ جہالت۔ اور یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اتنا بڑا کام کرنا چاہیں، آپ دنیا کے لب و لہجے بدلنا چاہتے ہیں، ان کے اقدار بدلنا چاہتے ہیں، ان کی ویلیوز بدلنا چاہتے ہیں، ان کو ایک نئی سیاست دینا چاہتے ہیں، ایک نئی تہذیب دینا چاہتے ہیں، نیا تمدن دینا چاہتے ہیں، ان کی عدالت، کورٹ، کچہری، منڈی اور بازار کو بدلنا چاہتے ہیں۔ آپ اس بات پہ اصرار کرتے ہیں کہ جو معیشت چل رہی ہے یہ سودی معیشت ہے، یہ خونخوار معیشت ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ سارا بدلاؤ اور یہ سارا احتجاج یہ اس وقت تک کارآمد اور سودمند اور ثمرآور ثابت نہیں ہو سکتا کہ جب تک آپ اس کے بارے میں اچھا خاصا علم نہ رکھتے ہو۔ اسی لیے سب سے پہلی سنت کیا بتائی گئی، تقاضا کیا بتایا گیا، بنیادی لوازمہ کیا بتایا گیا؟ اقرا، سمپل بات کی گئی، آسان سادہ الفاظ میں پڑھیے۔ جس انقلاب کے آپ دائی ہیں، جس تحریک کے آپ قائد ہیں، اس تحریک کو کیسے چلانا ہے، نوجوانوں کے ایک غول کو اور نوجوانوں کے ایک گروہ کو کیسے ہانکنا اور چلانا ہے، ان کے نفسیاتی مسائل کیا ہوتے ہیں، ان کے معاشرتی مسائل کیا ہوتے ہیں، ان کے معاشی مسائل کیا ہوتے ہیں، ان کے تہذیبی اور تمدنی مسائل کیا ہوتے ہیں۔ آپ کو آگہی حاصل کرنی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ عرب کے اوپر اور عجم کے اوپر اس انقلاب کے جھنڈے کو اور پھریرے کو لہرائیں، تو اس کا ایک بنیادی تقاضا کیا ہے کہ اچھا خاصا علم حاصل کیا جائے۔ اور یہ علم کی مجلس ہے جو سجائی گئی۔ علم ضروری نہیں کہ کتاب پڑھ کے ہی حاصل کیا جائے، کبھی سن کے حاصل کیا جاتا ہے، کبھی صحبت سے حاصل کیا جاتا ہے، کبھی عمل کر کے حاصل کیا جاتا ہے۔ اسی لیے علم حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ ہر بندے کا فقیہ ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ علم کی باریک بینیوں سے بھی آگاہ ہو، لیکن ہر بندے کا اسلام کی بنیادی حلال اور حرام کے بارے میں تمیز رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہر بندہ مفتی وقت اور عالم وقت نہیں بن سکتا، لیکن ہر بندے کے لیے جو لازم علم ہے وہ کون سا علم ہے کہ کیا حلال اور کیا حرام۔ صحابہ میں سارے فقیہ نہیں تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سارے محدث بھی نہیں تھے، سارے مفسر بھی نہیں تھے، انگلیوں پہ گنے جا سکتے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس معاشرے کی، اس خوبصورت اجتماعیت کی، صحابہ کی اس خوبصورت گروہ کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ تھی کہ ان میں سے ایک بھی صحابی ایسا نہیں تھا کہ جس کو حلال اور حرام کی بنیادی تمیز سے بھی واقفیت نہ ہو۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، معیشت کے ضمن کے اندر مجھے وہ آیات آنی چاہیے۔ معاشرت کے دائرے کے اندر اللہ کیا کہتے ہیں، مجھے ان آیات کا ترجمہ آنا چاہیے۔ تہذیب اور تمدن، صلح اور جنگ، امور خارجہ اور امور داخلہ، قوموں کے درمیان صلح اور جنگ کے قوانین اور قواعد، یہ مجھے ازبر ہونے چاہیے، مجھے یاد ہونے چاہیے۔ مجھے بحیثیت باپ بنیادی چیزوں کا تو علم ہونا چاہیے، بحیثیت بھائی مجھے بنیادی ذمہ داریوں سے آگاہی ہونی چاہیے، بحیثیت امیر زون اور امیر شہر اور امیر ضلع مجھے اچھا خاصا علم ہونا چاہیے۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اقرا پڑھیے، علم حاصل کیجئے۔ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس تحریک کی بنیاد ڈالی، اس کا آغاز ہی ایک عالمی یونیورسٹی سے کیا تھا، ایک بہت بڑے ادارے کی بنیاد رکھ کے کیا تھا۔ چبوترے پہ بیٹھ کے پڑھایا کرتے تھے اور پڑھنے والے پڑھا کرتے تھے، پھر پڑھنے والوں میں سے کچھ معیشت دان بنا، کوئی قانون دان بنا، کوئی جنگجو اور سپہ سالار اور چیف آف آرمی سٹاف بنتا ہے۔ اسی لیے علم حاصل کرنا، لیکن یہاں پہ اللہ نے ایک نہج بھی ٹھیک کی، کیونکہ علم جب بات کی جاتی ہے ہمارے یہاں، جی علم حاصل کیا جائے، تو یہ طے نہیں کیا جاتا، کیونکہ علم قوموں کا قائد ہوتا ہے، علم انسان کا قائد اور راہبر ہوتا ہے۔ علم در حقیقت آپ کی زندگی کی گاڑی کو شاہراہ پر چلاتا ہے، چاہے وہ غلط پگڈنڈی پہ اتار دے یا سیدھی صاف اور شاہراہ پر لے کر آ جائے۔ لیکن اسی لیے علم کے بارے میں یہ طے کرنا ازحد ضروری ہے کہ وہ علم کیسا ہونا چاہیے۔ کیا وہ سیکولر اسکول آف تھاٹ ہو،
کہ وہ آزادی فکر و خیال کا خوگر ہو؟ کیا وہ حالات کے مطابق اپنے اصول بدلتا ہو؟ کیا اگر سرخ انقلاب ہو تو اس کے نزدیک سرخ انقلاب کا علم ہو، اور جب کبھی انقلاب سرمایہ دارانہ لوگ لے کر آئیں تو ان کے نزدیک علم سرمایہ دارانہ نظام کو سیکھنا ہو جائے؟ یہ علم تو بالکل طے شدہ اصولوں کے مطابق اللہ نے پہلے دن ہی طے کر دیا تھا۔ علم روز روز نہیں بدلا جاتا، علم کے اصول طے ہیں۔ اسی لیے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، علم حاصل کرو اپنے رب کے حوالے سے۔ اسی لیے جو سیکولر اسکول آف تھاٹ، یہ جو آزادی فکر و خیال کے خوگر اور قائل لوگ نعرے لگاتے ہیں کہ حالات کے بدلنے کے مطابق اپنے ذہن و قلب کو بھی بدل لیا جائے، اپنی فکر کو بھی بدل لیا جائے، اپنے علم کو بدل دیا جائے، اپنے سوچنے سمجھنے اور کرنے اور عمل کرنے کے پیمانے بدل دیے جائے، یہ لوگ در حقیقت بنیادی طور پر ڈھلان پہ، یہ گمراہی پر ہے۔ اللہ نے پہلے ہی دن سیکولرزم کا منہ بند کر دیا ہے کہ دیکھیے، یہ ذہن میں رکھیے کہ سب سے پہلے قوم کا عمل سیکولر نہیں ہوتا۔ یہ بات میرے بیٹھے ہوئے دوست نوجوان بیٹھے ہوئے یہ سمجھیں ہم کہ کسی بھی قوم کا سب سے پہلے جو چیز سیکولر اور بے دین اور لا دین ہوتی ہے، خدا سے دور ہوتی ہے، اس کا عمل نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے اس قوم کے نوجوان کا علم بے دین ہوتا ہے، اس کا علم بے راہ روی کا شکار ہوتا ہے، اس کا شعور، اس کے سوچنے اور سمجھنے کے پیمانے بدل جاتے ہیں۔ جب علم ڈگمگا جاتا ہے تو عمل کے اندر توازن اور اعتدال نہیں رہتا۔ اسی لیے فرمایا کہ علم حاصل کرو، یہ نہیں کہا عمل کرو، علم حاصل کرو۔ اسی لیے فرمایا فضل العالم علی العابد، کہ جو عالم ہے اس کی عابد اور عبادت گزار کے اوپر ایسی فضیلت کہ جس طرح کہ میری فضیلت تمام انبیاء کے اوپر ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، علم کے اندر یہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا جو یونیورسٹیز پڑھا رہی ہیں وہ کافی ہے؟ کیا میرا پی ایچ ڈی بن جانا، کیا میرا میڈیکل ڈاکٹر بن جانا، کیا میرا ایم بی اے کر لینا، یہ بی کام کی ڈگری لے کر ایک اچھا جو ہے وہ اکاؤنٹنٹ بن جانا، یہ میرا لٹریچر پڑھ لینا، اردو انگلش پڑھ لینا، عربی پڑھ لینا، کیا یہ کافی ہوگا؟ نہیں میرے بھائیوں اور دوستوں، اچھا پھر کیا علم مغربی تحقیق کوئی آ جائے اور میں زبان ٹیڑھی کر کر کے بولتا رہوں، کیا وہ علم ہوگا؟ نہیں، علم کیا ہوگا؟ اقرا بسم ربک، پڑھیے اپنے رب کے مبارک نام سے پڑھیے، الذی خلق، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور جو پیدا کرتا ہے وہ بہتر جانتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ میری پروڈکٹ اور میری مخلوق کی ضروریات اور تقاضے کیا ہیں، اس کے میلانات کیا ہیں، اس کی کمزوریاں کیا ہیں، اس کی ضروریات کیا ہیں، اس کو غصہ کس بات پہ آتا ہے۔ یہ جب 1 سے 2 بنتا ہے اور 2 سے 11 بنتا ہے تو پھر یہ قوت پا کے کس طرح کے میلانات اور جذبات رکھتا ہے اور احساسات رکھتا ہے۔ اس لیے فرمایا الذی خلق، لاجک بھی دی ہے، دلیل بھی دی۔ اب یہاں ہمیں بھی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کارکن اور تحریک کے کامیابی کے تقاضوں میں بنیادی تقاضا کیا ہے کہ ان کا علم لاجیکل علم ہونا چاہیے، ان کا علم اندھی تقلید کا خوگر نہیں ہونا چاہیے، چڑھتے سورج کا پجاری نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے مبارک نام سے، اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تم اپنے سیمسنگ کے موبائل کو نوکیا موبائل کی کیٹلاگ اور گائیڈ بک کے مطابق ڈیل نہیں کرتے، تم یو فون کی سم کو قطن جیز کی سم کے مطابق استعمال نہیں کرتے، وہی کیٹلاگ ہوتی ہے، اور پروڈکٹ بنانے والے جو پروڈکشن بنا رہے ہیں اور جو پروڈیوسر ہوتا ہے اس کے مطابق تم ڈیل کرتے ہو۔ تو اللہ نے یہ جو مشینری انسانوں کی بنائی ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے لیے کیٹلاگ کون سی ہونی چاہیے، گائیڈ بک کون سی ہونی چاہیے، رہنما کتاب کون سی ہونی چاہیے۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستوں فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اسی لیے صرف پڑھنا ضروری نہیں ہے، ہمارے ہاں بسا اوقات ہوتا ہے کچھ لوگ ایم اے انگلش کر لیتے ہیں، یقیناً وہ قابل احترام، کچھ لوگ حتیٰ کہ ماسٹرز ان اسلامک اسٹڈیز کر لیتے ہیں، اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹرز کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے کافی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستوں اللہ کو پہچانا۔ پھر اس کے بعد وحی نہیں اتری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہی اتری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر آئے، پہلی دفعہ فرشتہ جبریل سے ملاقات تھی۔ یہ 5 آیات ہیں، اس کی میں تفصیلات میں نہیں جاتا، میں صرف تقاضوں کی بات کروں گا۔ گھر آئے اور گھر آنے کے بعد اپنی خاتون خانہ کو کہتے ہیں کہ مجھے اپنی جان کی پرواہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاتی ہے، وہ الفاظ بھی حذف کر رہا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے کہ آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، آپ ایک اچھے سوشل ویلفیئر ورکر، آپ غریبوں کو، بے آسراؤں کو، کمزوروں کو، یتیموں کو مدد فراہم کرتے ہیں۔ اللہ انسانیت کو فائدہ پہنچانے والے، کمزوروں کا سہارا بننے والے کو ضائع نہیں کرتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون خانہ کو کہا
کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دیجیے. یہ پہلی وحی کے بعد کی بات ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر لیٹ جاتے ہیں. اس کے بعد کافی دیر ہوتی ہے وحی نہیں اترتی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے صحن کے اندر کبھی دائیں جاتے ہیں کبھی بائیں جاتے ہیں, آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. اور پتہ ہے آپ کو یہاں کیا راز اور تقاضا چھپا ہوا ہے؟ خاتون خانہ سے کہتے ہیں کہ لگتا ہے پہلی وحی کے بعد جو میں نے اپنی جان کی پرواہ ظاہر کر کے گھبراہٹ اور پریشانی کا اظہار کیا تھا, لگتا ہے کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو گئے, اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو گئے, جو وحی نہیں اتر رہی. اسے فترۃ الوحی کا دور کہا جاتا ہے. وحی تھوڑی دیر کے لیے ملتوی ہو جاتی ہے, ٹھہر جاتی ہے. اب ذرا غور کریں, تقاضا دیکھیں کارکن سے کیا کیا جا رہا, ایک تحریک سے کیا تقاضا کیا جا رہا, یہ ذہن میں رکھیں. حالانکہ اس وحی کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ پکڑ کر اور لے کر ورقہ بن نوفل اپنے کزن کے پاس لے گئی تھی, جو تورات کے بہت بڑے عالم ربانی تھے, توحید پر کھڑے قائم تھے. اور انہوں نے بتایا تھا کہ اس اقرا بسم ربک الذی کے ذریعے جو نبی بنے ہیں, اس کے بعد ان کے لیے سراسر مسلسل مشکلات, اپنے بیگانے ہو جائیں گے, علاقے سے نکال دیا جائے گا, نیا خاندان اور کنبہ اور قبیلہ بنے گا, بالکل ایک نیا خاندان تشکیل پائے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی کبریائی کا اور اس کی وحدانیت کا اعلان کرنا ہے اور اپنی نبوت کا اعلان کرنا ہے تو گویا کہ مشکلات کو دعوت دینا ہے. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تمام تر دھمکیوں کو سننے کے باوجود, اس تمام تر کشیدگی کے جو ہے وہ پیشین گوئی سننے کے باوجود, حالات کی ان تمام تر مشکلات کو سن لینے کے باوجود جو مستقبل میں پیش آنے والی ہے, اور توحید کا اور اللہ کی کبریائی کا اور اقامت دین اور غلبہ اسلام کی جدوجہد کا کام کرنے کے نتیجے کے اندر کیا کیا ظلم ڈائے جانے, یہ ورقہ بن نوفل نے سب بتا دیا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تقاضا سامنے رکھا کہ چل پھر رہے ہیں صحن کے اندر, آسمان کو دیکھ رہے ہیں. حالانکہ پہلو تہی کر سکتے تھے, دھمکیاں تو مجھے بھی ملتی ہیں, دھمکیاں تو آپ کو بھی ملتی ہیں, کسی وڈیرے سے ملتی ہیں, کسی چودھری سے ملتی ہیں, کسی علاقے کے باثر اور اثر و رسوخ رکھنے والے صاحب اقتدار سے ملتی ہیں, کبھی حکومت سے ملتی ہیں, کبھی مختلف طبقوں سے ملتی ہیں. ہر دور کے اندر دور کے صاحب اقتدار لوگ اپنے مفادات کو جب ضرب لگتے ہوئے دیکھتے ہیں تو مصلحین, نیکوکار اور کارکنان تحریک اسلامی کا ناطقہ بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن اس وقت کارکن کے سامنے کیا تقاضا ہے, کارکن کے سامنے نبی کی کیا سنت موجود ہے, تحریک پھر کیوں کامیاب ہوتی ہے؟ کیا مشکل حالات کے اندر اپنے نعرے کھرچ دے, کیا مشکل حالات کے اندر کسی کونے کھدرے میں بیٹھ جائے, کیا مشکل حالات کے اندر اپنے کارکنان کو جو وہ یاد کروایا وہ سبق بھلا دے؟ ایسی بات تو نہیں, بلکہ اپنی ذمہ داری کا تقاضا پورا کرنے کے لیے چہل قدمی ہو رہی, پریشانی کے عالم میں اوپر دیکھ رہے ہیں. یہاں یہ بھی سبق جاننے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں بسا اوقات امیر ضلع ہم سے رابطہ نہیں کرتے, امیر تحصیل اور امیر زون ہمارے گھر نہیں آتے, ہم بھی کہتے ہیں اچھی بات ہے کوئی نہیں آیا, ہماری کون سی ذمہ داری. امیر ضلع صاحب نے کہا تو نہیں نا اس اجتماع کے لیے, اس تربیت گاہ کے لیے امیر ضلع صاحب نے کہا تو نہیں تھا. یہ جو پشاور چوک کے اندر ایک بڑا مظاہرہ ہونا, میری تو ذمہ داری کو نہیں لگی. حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی دلچسپ اور دلکش قسم کی سنت پیش کی, تقاضا پیش کیا ہے کہ زندہ تحریکوں کے زندہ دل کارکن ذمہ داریوں کا خود انتظار کرتے ہیں. وہ ذمہ داری نہ لگائے جانے کے نتیجے کے اندر پریشان ہوتے ہیں. وہ اپنے گھر کے قریب ترین فرد کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں کہ لگتا ہے ایسے ہے کہ میرا امیر میری کسی حرکت کی وجہ سے ناراض ہو گیا ہے, لگتا ہے پچھلی جو ذمہ داری لگی تھی میں نے صحیح ادا نہیں کی, شاید لگتا ہے مجھ سے میرا اللہ ناراض ہو. جب یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے تو کارکن بھی کامیابی کی طرف قدم بڑھاتا ہے, تحریک بھی کارکن کی وجہ سے کامیاب ہوتی دکھائی دیتی ہے. یہ نبی کی سنت ہے, یہ گھر میں چلنا, یہ صحن کے اندر چلنا, یہ بے چینی اور اضطرابی کی کیفیت میں آسمان کی طرف دیکھنا کہ وہ وحی کیوں نہیں اتر رہی, کہ جس کے اندر خطرات بھرے پڑے, مشکلات بھری پڑی. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر لیٹ جاتے. اچھا یہ بڑی حیران کن بات ہے, اس کو سونے سے تعبیر تو کم از کم نہیں کیا جا سکتا. یہ میرے اندر تو جرت نہیں ہے کہ کہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے, آرام نہیں فرما رہے تھے. یہ کیسے ممکن ہے کہ 10 سیکنڈ اور 15 سیکنڈ پہلے وقت کا نبی اور انبیاء کا سردار وہ اس بات سے پریشان پھر رہے ہیں کہ مجھ پر وحی نہیں اتر رہی کہ اللہ ناراض ہو گئے,
یہ کیسے ممکن ہے کہ 10 سیکنڈ بعد وہ سو رہے ہیں اور آرام کر رہے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جب کبھی آپ بھی پریشان ہوتے ہیں، اس کو سمجھنے سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، جب کبھی آپ بھی پریشان ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ گھر والوں کو کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے مجھے علیحدہ چھوڑ دیجیے۔ یہ فٹ بالر کیا کرتے ہیں؟ ٹائم آؤٹ لیتے ہوتے ہیں، تھوڑا وقفہ لیتے ہوتے ہیں، تھوڑا علیحدہ ٹائم دے دیں، 2 منٹ 1 منٹ، ان کو ٹائم آؤٹ دیتا ہے ریفری اور امپائر جو ہوتا ہے۔ ایک گھر آفس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ آفس میں اپنے آفس کیپر کو کہتے ہیں کہ مہربانی کیجئے ذرا لائٹ آف کر دیجئے، دروازہ بند کر دیجئے، میری کو کال آئے تو وہ کال بھی میری طرف کنورٹ مت کیجئے، میں تھوڑی دیر کے لیے علیحدہ بیٹھ کے کچھ سوچنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وحی کے نہ اترنے کے نتیجے کے اندر تنہائی میں سوچ رہے تھے، پریشان تھے، تنہائی میں چلے گئے تھے۔ یہ میری سنت ہونی چاہیے، مجھے بھی سوچ بچار کی سنت پیدا کرنی ہے، گھر کے حوالے سے کرنی ہے۔ میری اگر ذمہ داری نہیں لگ رہی یا مجھے میری کوئی اسائنمنٹ نہیں بن رہی تو مجھے اس پہ پریشان ہونا چاہیے۔ پھر اگلی بات اہم کیا ہے؟ یا ایھا المدثر قم، کھڑے ہو جائیے۔ جو علم آپ کو اور جو سوچ بچار آپ کو، جو کڑن آپ کو آپ کے پاؤں پہ کھڑا نہیں کرتی۔ اخبار کا تراشا پڑھ کے کڑنے والے لوگ نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں۔ حالات کی خرابی کا فقط رونے والے لوگ اپنا بھی نقصان کرتے ہیں اور اپنی اجتماعیت کا بھی نقصان کرتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو اقرا کا قدم اٹھا کر اور علم حاصل کرنے کے بعد، حلال اور حرام کی تمیز جان لینے کے بعد، وہ لوگ سوچ بچار کی عادت بنا لیتے ہیں، منصوبہ بندی کی عادت بنا لیتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ اپنی کملی اوڑھ کر اور اپنی چادر اوڑھ کر کچھ دیر کے لیے پلاننگ کرتے ہیں۔ آج کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے، کھونے میں میری ذمہ داری کیا ہے، اللہ مجھے معاف کرے، کل کیا کرنا ہے۔ یہ پوری کی پوری وہ یا ایھا المدثر کی تصویر بنتے ہیں اور یہ سنت قائم کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے کے اندر اگر وہ صحت مند دماغ رکھتے ہیں، اگر مضبوط اعصاب رکھتے ہیں، تو پھر ان سے تقاضا کیا جاتا ہے قم، کھڑے ہو جائیے، یعنی گویا کہ استقامت کا کوہ گراں بن جائیے۔ پھر تمہارے دائیں ہاتھ پہ چاند رکھا جائے، بائیں ہاتھ پہ سورج رکھا جائے تو پرواہ میں مت آئیے۔ پھر کسی قسم کا لالچ کیوں نہ دے دیا جائے، پھر نہ تمہیں لالچ روک سکتا ہو، نہ ڈر اور دھمکی روک سکتی ہو، نہ تمہیں خریدا جا سکتا ہو، نہ تمہیں بیچا جا سکتا ہو۔ تمہاری زندگی کا مالک تمہارا ارادہ اور تمہارا عزم ہونا چاہیے، تمہاری زندگی کی بولی کوئی اور نہ لگانے والا ہو، پھر کھڑے ہو جانا ہے۔ کیا خوبصورت تصویر پیش آتی ہے، سارے قریش مکہ اپنی سٹینڈنگ کمیٹی کے تمام ممبرز کے ساتھ، اپنے شورا کے تمام ممبرز کے ساتھ بیٹھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خانہ کعبہ کے سائے کے اندر چادر اوڑھے ہوئے بیٹھے ہوئے۔ وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ وہ جو شخص کعبے کے دیوار کے سائے میں بیٹھا ہے، اس نے جینا دوبر کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اس نے ایک ایسے پیغام کو بلند کیا ہے، ایک ایسا اعلان کر رہا ہے، یہ ایک ایسا قرآن ہمیں سنا رہا ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر یہ ایسا انقلاب کا داعی کہ جس پیغام کو سننے کے بعد بیٹی ماں کی نہیں رہی اور بیٹا باپ کے گریبان کو آ گیا ہے۔ یہ لڑائیاں ہیں، گھر میں خانہ جنگی، ایک کشیدگی کی کیفیت، پڑوسی اڑوسی سے گیا ہے۔ یہ عجیب پیغام سناتا ہے، جو سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ یہ عجیب قسم کا معادلہ جادوگر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ تبصرہ کر رہے ہیں اور سمجھ نہیں آتا کہ اس کو قابو کیسے کیا جائے، اس کے راستے کو روکا کیسے جائے۔ اب یہاں رکیے، اس پیغام اور اس واقعے کو سننے کی بجائے اس میں سے ایک پیغام نکالیے، تقاضا نکالیے۔ آپ کی استقامت اتنی اعلیٰ ہونی چاہیے، اور حلال حرام کے اوپر جو اقرا کے ذریعے آپ نے پڑھ لیا ہے، اس کے بارے میں آپ کی منصوبہ بندی، اس کے بارے میں استقامت اتنی زیادہ پختہ ہونی چاہیے کہ آپ کے دشمن، آپ کی مزاحم قوتیں یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں، طاقت رکھنے کے باوجود، کہ اس فرد کی اور اس کارکن کے اور اس تحریک کے بڑھتے ہوئے قدم کو کیسے روکا جائے۔ ناک میں دم کر دیا اس تحریک۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، کمزور حالات کے دور میں بھی کھڑے ہونے کا نام سنت نبوی۔ بظاہر کچھ نظر نہیں آ رہا، تنے تنہا ہے، لیکن ایک بہت بڑے خواب کو اپنی آنکھوں میں سجانے کا نام سنت نبوی، اس کا نام کامیابی کا تقاضا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے اور ابو الولید آتے ہیں، کہتے ہیں اگر مجھے آپ اپنا ایمبیسڈر بنائیں، اپنے مشرکین کو کہتا ہے، بہت بڑا شاعر ہے، ایسا شاعر ہے کہ جس کی شاعری خانہ کعبہ کے دروازے پہ لٹک جاتی ہے تو بلا مقابلہ فتح یاب ہوتی۔ ابو الولید آتا ہے
کہتا مجھے اگر اپنا ایمبیسڈر بنائیں، سفیر بنائیں، نمائندہ بنائیں تو میں جا کے محمد سے بات کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تفاخرانہ انداز میں، غرور اور تکبر کے انداز میں، گھمنڈ اور اعتماد کے ساتھ آتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ آپ وار دیکھیے گا کیا ہونے ہیں، آپ تحریک میں شامل ہو رہے ہیں، پشاور کی کسی کونے خدرے سے، کسی گلی اور محلے سے، کسی یوسی سے آپ شریک ہو رہے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی آپ حق کے علمبردار بنیں گے تو وہ لوگ جن کو اسی گھسے پٹے ظالمانہ نظام کے ساتھ محبت ہے، وہ لوگ آپ کے اوپر کس طرح وار کرتے ہیں۔ ابو الولید کے اس واقعے نے سب کچھ بیان کر دیا۔ ابو الولید نے آ کے سب سے پہلا جو وار کیا وہی وار مجھ پہ اور آپ پہ ہونا ہے۔ وہ وار کیا کیا؟ اے بھتیجے، ہمیشہ قریب کے لوگ، اپنے لوگ اپنی محبت کے گن گاتے ہوئے آپ کے اوپر اخلاقی دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھو بیٹا، پورا گھر تمہیں سمجھا رہا ہے، تمہاری سفید داڑھی رکھنے والا بابا اور دادا تمہیں سمجھا رہا ہے۔ اے بھتیجے کا لفظ بولا۔ ابو الولید جو تھا وہ الفاظ کا جادوگر تھا، بہت بڑا الفاظ گر تھا۔ وہ کہا ہے بھتیجے، اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، کم کا بنیادی تقاضا کیا ہے؟ یا ایھا المدثر کم، اے سوچ بچار کرنے والے، اے لیٹے ہوئے کڑنے والے، اے حلال حرام کے غلبے کے لیے مزید ذمہ داریوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے پریشان ہونے والے، کم۔ اس کم کا تقاضا کیا ہے؟ کھڑے رہو، کھڑے ہو جاؤ۔ لیٹنے کا وقت نہیں ہے، وقت فرصت ہے۔ کہاں؟ کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی، اسی لیے قیام کا وقت ہے، کھڑے ہو جائیے۔ اور کھڑے ہونے کے لیے راستے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں، سب سے پہلی رکاوٹ وہ برادری کنبے اور قبیلے کی رکاوٹ ہوتی ہے۔ سب سے بڑے بت جو ہوتے ہیں وہ برادری کنبے اور قبیلے کے ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکہ کے بازاروں کے اندر جو کوڑا پھینکا گیا، جو پاؤں کے اندر کانٹے پھینکے گئے، وہ لات اور منات، حبل اور عزا، جو بیت اللہ کے اندر بڑے بڑے بت تھے، انہوں نے نہیں پھینکے، وہ تو بے جان تھے، بے سد تھے، پتھر کے گڑے ہوئے بت۔ نہ لات کو خبر تھی، نہ منات کو پتا تھا کہ مکہ کے بازاروں کے اندر آمنہ کے لال کے ساتھ کیا ہو رہا۔ یہ کون کر رہے تھے؟ یہ راستے میں رکاوٹ کون بنا تھا؟ یہ اسلام کے راستے کے اندر دشواریاں اور مشکلات کون پیدا کر رہا تھا؟ یہ برادری کے بڑے بڑے بت تھے، یہ کنبے اور قبیلے کے بڑے بڑے بت تھے۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، جس راستے کا میں نے اور آپ نے انتخاب کیا ہے، یہ جوانی میں جس پر اپنی تج دینا چاہتا ہوں، قربان کرنا چاہتا ہوں، اس راستے کے اندر سب سے پہلی رکاوٹ جو آتی ہے، وہ سنت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ رکاوٹ اپنوں کی طرف سے آتی ہے۔ اے بھتیجے، پھر دوسرا اٹیک کیا ہوتا ہے؟ دوسرا اٹیک یہ ہوتا ہے اور حملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کے موقف کے بارے میں کنفیوز کیا جاتا ہے۔ دیکھو، یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے، تمہارا چاچا، بابا، تایا، پھوپھا، محلے کا وہ چاچا، یہ سارے بڑے بڑے بیٹھے، عمر گزاری ہے انہوں نے، بیٹا کیا یہ کنفیوز ہیں؟ بیٹا یہ ساری اجتماعیت کہہ رہی ہے، یہ 16 کروڑ عوام ایک بات کہہ رہی ہے اور تم 1 کروڑ ایک بات کہہ رہے ہو، تمہاری تو ایک سیٹ بھی نہیں ہے، یہ تم اکیلا ہی کوئی جھنڈا لے کر آ گئے ہو۔ تمہارے بارے آپ کو آپ کے نظریے، آپ کے فلسفے، آپ کے موقف اور مقصد کے بارے میں کنفیوز کیا جاتا ہے۔ اسی لیے کارکن اور تحریک کی کامیابی کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ وہ جس موقف کو اقرا کی روشنی کے اندر، علم کی روشنی کے اندر حق جان لے، پھر اس موقف کے اوپر تنہا بھی کھڑے ہونا پڑے تو کھڑے رہیے، وہ خسارے کا سودا نہیں۔ ابو الولید نے اگلا حملہ کیا کیا؟ ابو الولید نے کہا بیٹا یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ الفاظ سوچیں ذرا، یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ یہ نہیں گویا کہ یہ احساس دلانے کی کوشش کی گئی کہ تو میرا اپنا ہے، میرا بھتیجا ہے، اور یہ تم کیا کام کر رہے ہو؟ یہ کام تو کرنے والا نہیں ہے، کنفیوز کرنے کی کوشش کی گئی۔ دیکھو اس کام کے ذریعے سے گھر گھر کے اندر لڑائی اور جھگڑا ہے، اپنے پرائے ہو رہے، خانہ جنگی سی اور کشیدگی اور ایجیٹیشن کی سی فضا بن گئی۔ دیکھو بیٹا، پھر اگلی بات الزامات پہ آئی، کہا اگر تم دیکھو کوئی ذہنی مسئلہ رکھتے ہو معاذ اللہ تو علاج کرائے دیتے ہیں، مجنوں، کاہر اور جادو اور دیوانہ اس رستے میں کہا جائے گا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ دیکھو اگر تمہیں کوئی بڑا عہدہ چاہیے اور اس کے لیے شہرت حاصل کرنا چاہ رہے تو دیکھو شیروانی سلوا کے لے آؤ، کل حلف لینے کے لیے تیار ہیں، سرداری دیتے ہیں آپ۔ پھر کہا اگر تم انتظامی جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتے اور عہدے نہیں لینا چاہتے، جتنا مال و دولت چاہیے بتاؤ، اسلام آباد کے کس کارنر کے اندر اور پشاور کے کس پوش ایریے میں تمہیں پلاٹ اور مکان چاہیے، بتاؤ تو صحیح، دولت دیتے۔
لیکن اگر بیٹا تم کسی کو متاثر کرنا چاہتے ہو اور شادی کرنا چاہتے ہو تو عرب کے سردار گھرانوں میں سے جس گھر پہ بھی انگلی رکھو گے اس گھر سے بیٹی لے دیتے ہیں۔ میرے بھائیو یہی آفرز ہوتی ہیں، ہر دور کے اندر یہی حربے آزمائے جاتے ہیں، ہر دور کے اندر یہی زر اور زن، یہی زمین، یہی نفسیاتی حملے کیے جاتے ہیں، یہی اخلاقی دباؤ ڈالے جاتے ہیں، یہی برادری کے بت سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی لات اور منات نہیں ہوتا، یہی ٹوپیاں اور پگڑیاں اور اپنے یہ پرنے پھینک کے جو ہے آپ کو اور مجھے بلیک میل کیا جاتا ہے۔ اسی لیے وہ فرد جو اقرا کے پنے کو اور اقرا کے سبق کو اپنے پلو کے ساتھ اور پہلو کے ساتھ باندھ چکا ہوتا ہے اور اس کی زندگی کا راہبر جب علم بن جاتا ہے تو پھر وہ کسی اور کی راہبری کو قبول نہیں کرتا، پھر وہ راہبری قبول نہیں کرتا، پھر بڑے ادب کے ساتھ اپنے والد سے بھی اختلاف کرتا، ادب کے ساتھ بنیادی جو معاشرتی اخلاقیات ان کا خیال رکھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے اختلاف کیا تھا، وہ بتگر بھی تھے، بت فروش بھی تھے، بت خانے کے مجاور بھی تھے، مذہبی امور کے ذمہ دار تھے، وزیر تھے، اور کیا اختلاف کیا تھا؟ اتنے خوبصورت انداز میں اختلاف کیا کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ گھر سے نکالا جا رہا ہے، لیکن بیٹا باپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتا، بلکہ کیا کہتا ہے؟ یا اباتی، اپنائیت کا انداز، بیٹھنے کی جگہ چھوڑ کے گئے ہیں دوبارہ، پھر امید کا چراغ بجھنے نہیں دیا۔ اسی لیے جب آپ گھروں میں جا کے اپنے علاقے میں کام کریں گے، جو مزاحمت آپ کو آپ کے گھر والوں کی طرف سے آئے گی، جو کنبے اور قبیلے کی طرف سے آئے گی، تو وہ راستے بند نہیں کرنے۔ دین کی غیرت اور حق کی غیرت کے نام کے اوپر ان کے لیے دین اور حق کا راستہ بند نہیں کر دینا، بلکہ مہذب اور تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے، بنیادی معاشرتی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے وقتی طور پر بحث اور مباحثے سے اجتناب کرنا۔ پھر اس کے بعد اگلا سبق ہے قم، کھڑے ہو جاؤ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا کھڑے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی بکے وہ، کبھی جھکے۔ سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ کو کہا گیا ایوب دور کے اندر کہ سید صاحب آپ یہ کیا کام کرنے لگ گئے؟ آپ عالم دین ہیں، آپ ایک تعلیم کی دنیا سے تعلق رکھنے والے اور تعلیم و تعلم کی دنیا سے تعلق رکھنے والے فرد ہیں، آپ کو ہم بہت بڑی یونیورسٹی جگہ دیتے ہیں اور اس کی گرانٹ دیتے ہیں یونیورسٹی کی، آپ یونیورسٹی بنائیے، زندگی کو عافیت کے ساتھ گزاریے، ایک عالم دین کا کیا کام بنتا ہے کہ وہ سیاست کے اندر آئے؟ تو سید مودودی رحمہ اللہ نے ایسی کوئی آفر قبول نہیں کی تھی۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستوں ڈٹے رہنا، اور یہ جو میں نے مثال دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی نہیں ہے، صرف آپ کے آج کے پارلیمنٹیرین جماعت اسلامی کو اور تحریک اسلامی کی صندوق بھر کے پیسے لائے جاتے ہیں، غربت کے باوجود وہ پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، دین کو قربان کر کے، اپنے نظریے، اپنے مقصد زندگی کو، اپنے حق کے راستے کو قربان کر کے اگر یہ دنیا میرے سامنے سونے اور چاندی کی بنا کے بھی پیش کر دی جائے تو یہ ذہن میں رکھ لیجیے، یہ بہت بڑے خسارے کا سودا ہے۔ اور اگر اس راستے کے اندر مسلسل اجنبیت کے اندر اور غربت میں زندگی گزار دی جائے لیکن حق پر کارآمد رہا جائے، کاربند رہا جائے، حق پر ڈٹے رہا جائے، تو اس سے بڑا فائدے کا اور نفع کا سودا کوئی نہیں۔ فزت برب الکعبہ، ہاتھ میں کھجوریں پکڑی ہوئی، پتہ نہیں کب سے بھوکے، حصے میں 2-2 3-3 کھجوریں آئیں، اب وہ کھجوریں پکڑی ہوئی ہیں کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کون ہے کہ جو جنت کی طلب کے اندر اس قافلہ دشمن کے ساتھ لڑے گا؟ تو صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر یہ کھجوریں جنت میں ملیں گی نا؟ کہا ہاں جنت میں ملیں گی۔ اتنی بھی تاخیر نہیں کی، اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ وہ کھجوریں کھا لیتے، حالانکہ بھوکے تھے، شرعی عذر تھے۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اس راستے کے اندر کھپایا ہوا ایک لمحہ بھی، اٹھایا ہوا ایک قدم بھی، خرچ کیا ہوا 1 روپیہ بھی آپ کو جنت کے قریب کر دیتا ہے، آپ کو کامیابی کے قریب کر دیتا ہے۔ قم فانذر، بس ڈراؤ۔ اسی لیے تحریک اسلامی کے کارکنان اور تحریک اسلامی در حقیقت بنیادی طور پر وہ کیا خدا خوفی کی خوگر ہوتی ہے، وہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے وہ اپنے اجتماعی معاملات، اپنے تحریکی اور تنظیمی معاملات کے بارے میں بھی بہت زیادہ خدا خوفی کی خوگر ہوتی ہے، تحریکی معاملات، خاندانی معاملات کے اندر تقوی کی خوگر ہوتی ہے۔ فانذر، اور آگے فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور کیا کرو؟ اپنے رب کو بڑا بنا دو، یہ ہے وہ الٹیمیٹ ٹارگٹ۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، نبی کی سب سے بنیادی سنت دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں، بڑی مبارک سنت، بڑی مبارک سنت اور بڑی مبارک عادت ہے دائیں ہاتھ سے کھانا۔ دائیں کروٹ پہ سونا نبی کی بڑی مبارک سنت اور مبارک عادت ہے، اور ان کی ایسی سنتوں کو چھوڑنے سے انسان طبی نقصانات بھی اٹھاتا ہے،
ایسی سنتیں جو نبی کی ادنا سنتیں ہیں باقی سنتوں کے مقابلے میں، ان کو چھوڑنے کے نتیجے میں ایک انسان جو ہے وہ برکات اور ثمرات بھی نہیں سمیٹ سکتا، ثواب سے بھی محروم ہوتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، ان سنتوں کو چھوڑ دینے سے فوراً کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن یہ جو سنتیں ہیں، سوچ بچار کی سنت، امت محروم ہو چکی۔ یہ جو علم کی سنت، امت محروم ہو چکی۔ یہ جو بنیادی سنت ہے، استقامت کی سنت، ڈٹ جانے کی سنت، اس سے امت محروم ہو چکی۔ یہ جو سنت ہے خدا خوفی کا خوگر بنانا، اپنے نظام تعلیم کو، اپنی یونیورسٹیز کو، اپنے میڈیا کو، اپنے گھریلو ماحول کو، اپنے اجتماعی ماحول کو خدا خوفی کا خوگر بنانا، فانذر، اس سے امت اس سنت سے محروم ہو چکی۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور رب کو بڑا بنا دینا ہے۔ اس ساری تنظیم زندگی یعنی سوچ بچار کرنے والی اور ایک اچھی پلاننگ کرنے والی شخصیت بننا، یہ بذات خود مقصود نہیں ہے۔ یہ بات آخری کر رہا ہوں، ایک بہت اچھا پلانر ہے ماشاءاللہ، مینجمنٹ سائنسز کے اندر صاحب نے پی ایچ ڈی کی ہوئی، بہت اچھے پلانر ہیں، پروگرامنگ بہت اچھی کر لیتے ہیں، بہت اچھے منصوبہ ساز، خلوت میں بٹھا دیے جاتے ہیں کسی غار کے اندر، بہت اچھی منصوبہ بندی کر لیتے، لیکن علم نہیں حاصل کرتے۔ اچھا علم بھی بڑا حاصل کر لیا ہے، بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفکر، علماء ہمارے ماتھے کا جھومر، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، جو علم انسان کو رب کی بڑائی پر مجبور نہ کرے، اصرار نہ کروائے، اسی لیے ساری تنظیم زندگی، اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا، اپنی شخصیت کو خوبصورت بنانا، اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنا، ایک اچھا مینیجر ہونا، ایک اچھا علمی ہونا، استقامت کا کوہ گراں بننا، یہ سارا بذات خود مقصود نہیں ہے، بلکہ کس لیے ہے؟ وہ ربک فکبر، اپنے رب کو کیا بنا دینا ہے؟ آپ نے بڑا بنانا ہے، اپنے رب کو بڑا بنانا ہے۔ یہی بات سورہ یاسین میں بھی کہی گئی، جس میں قوموں کے عروج و زوال اور قوموں کی بحالی نو کی بات کی گئی، وہاں بھی یہی کہا گیا کہ قرآن حکمتوں بڑا ہے، یعنی حکمت جس کے پاس حکمت بھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے پر ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے راستے پر ہونا یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ تم کشمکش مول لو، جد و جہد مول لو، مین سٹریم کا حصہ بنو، عافیت کی زندگی سے نکلو، اپنے راحت قدوں کے اندر شرافت اور اچھے مینیجر ہو کے بیٹھے رہنا، یہ اسلام کا تقاضا نہیں ہے۔ اسلام کو شریفوں کا ٹولہ پیدا نہیں کرنا چاہتا، اسلام تو مجاہدوں کا، غازیوں کا، جد و جہد کو مول لینے والے، کشمکش کا عنوان بننے والوں کا خوگر۔ اسی لیے سورہ یاسین کے اندر بھی نبوت کا جو مقصد بتایا وہ یہی بتایا کہ تو آپ شریف ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، آپ اس قرآن کے دائی ہیں جو قرآن حکمتوں بھرا ہے، یعنی اے نبی آپ حکمت والے، حکمت میں سب کچھ آ جاتا ہے، مینیجنگ سکلز بھی آ جاتا، سب کچھ آ جاتا ہے، لیکن فرمایا یہ بذات خود مقصود نہیں ہے۔ لِتُنذِرَ، دو حرفی کہانی بتا دی، لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ آپ قوم کے اندر چلنے والی اور چلائی جانے والی روایات، کسٹمز، ٹریڈیشنز، اصول زندگی اور نظام زندگی کو آگے سے بڑھ کے چیلنج کریں۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، جو تحریک، جو کارکن اور تحریک بہت علمی تحریک ہو، اسی لیے سید مودودی رحمہ اللہ نے کوئی علمی تحریک نہیں کھڑی کی، علم کی بنیاد پہ ضرور کھڑی کی، یہ کوئی علمی تحریک نہیں ہے کہ فقہی مسائل بتائے۔ سید مودودی رحمہ اللہ کی تحریک، اور وہ تحریک جس کا آپ حصہ بنے ہوئے ہیں، یہ تحریک کوئی اچھے مینیجر نہیں صرف پیدا کرتی، یہ تحریک تو در حقیقت وہ مجاہد، وہ غازی، وہ جد و جہد کا عنوان بننے والے، وہ کشمکش مول لینے والے، وہ لوگ پیدا کرتی ہے کہ جو علم بھی رکھتے ہیں لیکن میدان عمل کے لیے علم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر ایسا خوبصورت کارکن بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پھر یہ کہے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔